قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام کی دولت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں جتنے احکام دیے ہیں، جتنی تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو ماننا خیر ہی خیر ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی نفع ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نفع ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی ہے۔ اسلام کا ہر حکم، اسلام کا ہر فیصلہ، اسلام کی ہر تعلیم ایمان والوں کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جو اسلام کی ہے وہ حیا، شرم و حیا اور پاک دامنی ہے۔ شرم و حیا کی صفت کو اپنانا، اس کی قرآن و سنت میں بڑی تاکید ہے۔ بڑی تاکید سے اللہ نے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اسی طرح اس آیت کے بعد فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ مومن مرد ہوں، مومن عورتیں ہوں، سب کو اللہ پاک نے شرم و حیا اختیار کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کی پہلی سیڑھی اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں جھکا کے رکھو اور اپنی عفت، اپنی عزت، اپنی پاک دامنی کا لحاظ کرو۔ اسی طرح قرآن مقدس کی دیگر آیات میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو واضح کیا۔ سورۃ النور کے اندر اللہ پاک نے حیا، پاک دامنی، عفت، شرم و حیا کے حوالے سے تعلیمات بیان کی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ حیا بھی ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ آپس میں دو منسلک چیزیں ہیں، آپس میں ملی ہوئی دو چیزیں ہیں، جب ان میں سے ایک چلی جاتی ہے تو دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلو، حیا والے کام میں خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حیا، شرم و حیا یہ جو ہے جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور بے حیائی یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیات اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث طیبہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہیں کہ ایمان والوں کو شرم و حیا اختیار کرنے کی اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرم و حیا اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔
چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اس کے فوائد بھی بتائے، اس کے نقصانات بھی بتائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، الحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ کامل طور پہ شرم و حیا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سر کی اور سر کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کی جائے۔ یعنی انسان کو اللہ پاک نے سر دیا ہے، اور اس سر میں موجود جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو درست طریقے پر استعمال کرنا۔ آنکھ ہے تو اس کا درست استعمال، دماغ ہے تو اس کا درست استعمال، زبان ہے تو اس کا درست استعمال، کان ہے تو اس کا درست استعمال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل طور پر جو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سر کی اور اپنے سر کے متعلق جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا پیٹ اور اس پیٹ سے متعلق جتنے اعضاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کا درست استعمال، ان کی حفاظت۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آخرت کی فکر اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی، اس کی فکر، اس کی تیاری۔ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے، یہ کام جو کرنے والا ہے، جو اپنے سر کے متعلق تمام اعضاء کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے پیٹ کے متعلق تمام اعضاء کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی قبر آخرت کی فکر کرنے والا ہے، اور دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، جو یہ کام کرے گا، ان 3 کاموں کی پابندی کر لے گا، اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا حق ادا کر لی۔ اب اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث طیبہ ہیں ان کو جوامع الکلم کہا گیا۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ کہ جملے مختصر ہوتے ہیں، بات مختصر ہوتی ہے، کلام مختصر ہوتا ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے کامل طور پر حیا کا حق ادا کرنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کی اور اپنے سر کے متعلق تمام چیزوں کی حفاظت۔ تو اس میں انسان کو اپنی سوچ و فکر کا زاویہ درست رکھنا، یہ بھی شرم و حیا میں داخل ہے۔ اس طرح آنکھ، اس کا درست سے استعمال، اس لیے اللہ پاک نے مومن مردوں مومن عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور تمام بے حیائی کے کاموں کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ نگاہ کا ہے۔ اگر نگاہ کا استعمال درست نہیں ہے، آنکھ کا استعمال درست نہیں ہے، آنکھ میں حیا نہیں ہے، آنکھ سے بے حیائی دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو اس سے انسان کے اعمال بھی متاثر ہوں گے، انسان کا ایمان بھی متاثر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، غیر محرم پر نظر پڑی، شرم و حیا کی وجہ سے اس کی نظر جھک گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے عمل کرنے والے کو اللہ پاک ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی چاشنی عطا فرماتے ہیں۔ تو سر سے متعلق اعضاء میں آنکھ اور اس کی حفاظت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں۔
اس طرح کان ہے، کانوں سے درست سنا جائے، کانوں کو درست سننے کے لیے، حلال سننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طرح زبان، یہ بھی سر کے اعضاء میں سے ہے، زبان کی حفاظت اور زبان کا درست استعمال، کیونکہ زبان ہی ہے جو انسان سے بہت غلط کام اور غلط بول نکلواتی ہے، بہت غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور زبان سے نکلے ہوئے بول بعض اوقات بڑے بڑے خسارے اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت اور زبان کا درست استعمال، سوچ و فکر کا درست استعمال، آنکھوں کا درست استعمال، زبان کا درست استعمال، کانوں کا درست استعمال، تو یہ سب شرم و حیا کے تقاضے ہیں۔ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جب تک ان پابندیوں کی احتیاط نہ کی جائے، اہتمام نہ کیا جائے، تو کامل درجے پر شرم و حیا کا مرتبہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح دوسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ پیٹ سے متعلق، اب پیٹ سے متعلق کہ پیٹ کے اندر حلال لقمہ، حلال رزق پیٹ کے اندر ڈالا جائے۔ اپنے پیٹ کو پالنا ہو تو حلال روزی سے، پاکیزہ اور حلال طیب رزق بھی حلال ہو اور پاکیزہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا جائے۔ اس طرح پیٹ سے متعلق جو اعضاء ہیں، شرمگاہ کی حفاظت، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو کاموں کی، دو اعضاء کی، دو اپنے جسم کے حصوں کی حفاظت کا ذمہ دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہ کے دو جبڑے میں موجود زبان اور شرمگاہ کی جو حفاظت کر لے، اس کی حفاظت کی ضمانت جو مومن مجھے دے دے، میں جنت کی ضمانت اس کے لیے دیتا۔ اس طرح اپنی آخرت کی فکر، مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اعمال سر انجام دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کاموں کو جو سر انجام دے گا وہ کامل طور پر اللہ رب العزت سے شرم و حیا کا حق ادا کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ مستحق ذات وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس سے شرم و حیا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی تمام احوال سے واقف ہے، بندے کی خلوت سے واقف، بندے کی جلوت کے واقف، بندے کی نشست و برخاست سے واقف، بندے کی معاملات سے واقف، حتیٰ کہ سوچ و فکر اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات سے اللہ رب العزت کی ذات واقف ہے، اور وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو وہ ذات سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس ذات سے شرم و حیا کیا جائے۔ تو مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرا نگران ہے، میرا رب میرا نگہبان ہے، میری حرکات و سکنات سے واقف ہے، میرے قول و کردار سے واقف ہے، میرے تمام اعمال سے واقف ہے۔ تو مومن بندہ اس بات کا لحاظ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ شرم و حیا کا جو مستحق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ایمان والوں کو، میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کی روشنی میں ایمان والوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کا دامن تھام کے رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اس لیے اپنی سوچ و فکر، اپنی نشست و برخاست، اپنی خلوت و جلوت، یہ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ شرم و حیا کا نمونہ نظر آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور بے حیائی عام کرنے کے ذرائع بھی عام ہو چکے، اور جب ذرائع عام ہو چکے ہیں تو ایک طرف تو ایمان والوں کو شرم و حیا اختیار کرنے کی تاکید ہے، اور دوسری طرف بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے آزمائش آ گئی کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے خلوت جلوت کو پاکیزہ بنائیں، اپنی خلوت جلوت کو، اپنی نشست و برخاست کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ تو ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ ایسا معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ شرم و حیا کا پہلو اختیار کیا جائے، اور شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے۔ آج میرے بھائیوں، ہر طرف سے بے حیائی کی یلغار ہے،
آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں آپ اس کو دیکھیں تو بے حیائی کا بازار گرم ہے، ہر طرف سے ایمان لوٹنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس خاص طور پہ اس دور میں تو ایمان والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں جس سے انسان کے اعمال بھی برباد ہوں، انسان کا، ایمان والے کا ایمان بھی برباد ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی ڈرامے اور ٹی وی شوز کے ذریعے کس قدر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں کس قدر اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے۔ اب تعلیمی ادارے ہیں اور ان کے دروازوں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور جو علم کے بغیر ہیں، علم سے معروم ہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث لکھی ہوئی ہے العلم نور، کہ علم نور ہے اور نور سے روشنی ملتی ہے جی، اور راستے، جہالت دور ہوتی ہے، راستے صاف ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، لیکن ہمارے ادارے کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اس بات سے سب واقف ہیں۔ بس ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ یہ ادارے تو اسلام کی تعلیمات اور معاشرتی اقدار، اسلامی روایات، اسلامی اقدار کے فروغ کے اور ان باتوں کی سکھانے کے جو ہے مرکز ہیں، لیکن انہی اداروں میں، جن اداروں کے سامنے قرآن کی آیات اویزاں کی گئی ہیں، احادیث طیبہ لکھی گئی ہیں، انہی اداروں میں اب جو ہے اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا، دین کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، اس ملک میں یہ چیزیں عام کی جا رہی ہیں کہ ڈانس کلاسز، چھوٹے بچے اور بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، اور باہر قرآن کی آیات ہیں العلم نور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين اوتوا العلم درجات، علم والوں کے بڑے درجات ہیں، اور سکھایا کیا جا رہا ہے، بچوں کو باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے، بچوں کو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ نہ تو اسلام کی تعلیم ہے، نہ ہی ہماری معاشرتی اقدار ہیں، نہ ہی ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس ماحول میں، اس جو ہے ایسے ماحول میں ایمان والوں کو، اہل ایمان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جن اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل معاملہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں جو تعلیمی اداروں میں، وہ کیا سیکھ کے آ رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں بیٹا کیا سیکھا ہے، کس بات کا لیکچر آپ کو ملا، کیا آپ نے بات سیکھی ہے۔ تو بچوں سے جب نشست و برخاست اس طرح کی کریں گے تو کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ معاشرتی بگاڑ کی یہ بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کو درست کر لیا جائے تو پھر بعد میں کسی قسم کی پریشانی اور دقت کا، مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کامل طور پر دین اسلام کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کامل طور پہ شریعت کی تعلیمات ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو نافذ کر لیے جائے تو پھر یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، پریشانی والے واقعات اس طرح رونما ہوتے ہیں، ان کے اندر کمی ہوگی، اور معاشرہ امن والا، سکون والا، راحت والا بنے گا، اور سب مومن مسلمان معاشرے کے اندر امن سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام شرعی احکام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب